محترم و مکرم سامعین، ذی قدر عزیز دوستو بزرگوں، یہ مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے امتحانات کا چرچا ہوتا ہے۔ اسی مہینے میں حج بیت اللہ ہے، اسی مہینے میں قربانی ہے، تو ان سب چیزوں کے تذکرے اور چرچے ہوتے ہیں۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ ان کے امتحانات اور رب رحمان کے ان پر انعامات کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ اعلان فرما رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا، یار اور دوست بنایا۔ لیکن خلیل اللہ کا لقب ایسے نہیں ملا، بیٹھے بٹھائے نہیں ملا، مفت میں نہیں ملا، بلکہ ابراہیم کو امتحان دینے پڑے، قربانیاں دینی پڑیں، دن اور رات ایک کرنا پڑا، تب رب رحمان نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لی۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان وقلبی للرحمن ومالی للزیفان فہا انا خلیل الرحمن۔ رب نے مجھ سے جان مانگی تو جان اس کے راستے میں قربان کر دی، نچھاور کر دی۔ رب نے اولاد مانگی تو اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دی۔ رب نے مال مانگا تو اس کے بندوں پہ خرچ کر دیا۔ رب نے دل مانگا تو اس دل میں رب رحمان کا پیار سما دیا، تب جا کے میں خلیل اللہ اور خلیل الرحمان بنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں عجیب ہیں، عظیم ہیں، حسین ہیں۔ 8 امتحان ہیں، بڑے 8 قربانیاں ہیں۔ جب ان امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو اب لقب ملا خلیل اللہ کا۔ پہلا امتحان تھا کہ اللہ نے ایک بت گر، بت پرست اور بت فروش آزر کے گھر پیدا کیا۔ وہ بت بناتا بھی تھا، بت پوجتا بھی تھا اور بتوں کو بیچتا بھی تھا کہ دیکھوں میرا ابراہیم اپنے باپ کی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، یہ رب کی توحید کا اعلان کرتا ہے، کیونکہ اولاد باپ کے نقش قدم پہ چلتی ہے، ماحول اور معاشرے کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سارے جھوٹے خداؤں کی تردید کر دی۔ معبودان باطلہ جو قوم کے تھے، سورج، چاند، ستارے، بت اور نمرود، سب کو پیٹھ دے دی اور اللہ کی توحید کو قبول کر لیا۔ تو یوں ابراہیم علیہ السلام پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے، باپ کے دامن کو چھوڑا اور رب رحمان کے دامن کو پکڑ لیا، موحد بنے، اور آگے چل کے صرف موحد نہیں بلکہ موحد اعظم کا لقب ملا۔ تو موحد اعظم بھی ابراہیم ہیں اور جد الانبیاء بھی ابراہیم ہیں، معمار بیت اللہ بھی ابراہیم ہیں اور جد حبیب اللہ بھی ابراہیم ہے اور خلیل اللہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ اب دوسرا امتحان کہ قوم کو توحید کی دعوت دینی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو توحید کی دعوت دے دی، قوم کو توحید کی دعوت دے دی۔ ماں باپ کو توحید کی دعوت دینا اور قوم کو سیدھا راستہ دکھانا یہ آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ملا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اور پھر یہ بھی بات تھی کہ کہا اب نمرود کا دربار ہو، وہاں بھی رب رحمان کی توحید کا اعلان۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، سرخرو ٹھہرے، ماں باپ کو توحید کی دعوت دی، قوم کو توحید کی دعوت دی،
اور پھر نمرود کے دربار میں بھی اللہ کی توحید کا علم اور جھنڈا گاڑ دی۔ اب تیسرا امتحان، رب نے کہا ابراہیم ان کے معبودان باطلہ ہیں، جھوٹے خدا ہیں، ان کی تردید صرف زبانی کلامی نہ ہو، بحث مباحثہ میں مناظرہ میں نہ ہو، بلکہ ان کی خیر خبر ہاتھوں کے ساتھ بھی ہو، ان کی پٹائی ہو، ان کی تباہی اور بربادی ہو، اور دنیا اس منظر کو دیکھے کہ جو اپنے وجود کی حفاظت نہ کر سکے وہ خدا کہلائے جانے کے لائق بھی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لبیک۔ جب ابراہیم کی قوم میلے کے لیے گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا کلہاڑا اپنے کندھوں پہ رکھا اور قوم کے رب باڑے میں داخل ہو گئے جہاں ہر قسم کے جھوٹے خدا موجود تھے، مٹی کے خدا، پتھر کے خدا، پیتل کے خدا، سونے اور چاندی کے خدا، چھوٹے خدا، بڑے خدا، سارے جھوٹے خدا وہاں موجود تھے۔ تو ابراہیم نے توحید کا کلہاڑا لیا، کندھے سے کلہاڑے کو اٹھایا اور ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ کسی بت کا ہاتھ توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کا ناک توڑا، سب کو اندھا اور کانا کر کے وہ جو کلہاڑا تھا وہ اعلیٰ حضرت جو بڑا بت تھا قد و قامت میں سونے کا بنا ہوا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، سب کو توڑ پھوڑ ڈالا لیکن بڑے بت کو، خدا کو کچھ نہ کہا، کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب قوم آئے تو اسی سے پوچھے کہ بھئی تمہارا یہ حشر کس نے کیا، ان جھوٹے خداؤں کو تباہ و برباد کس نے کیا، تاکہ قوم کو پتہ چلے جو جھوٹے خدا اپنا دفاع نہ کر سکیں، جو جھوٹے خدا کارگزاری نہ سنا سکیں، بات نہ کر سکیں، ان کی عبادت کرنا، ان کی پوجا کرنا یہ سوائے کفر کے ضلالت کے اور کچھ نہیں۔ تو اب قوم واپس آئی تو دیکھا کہ یہاں تو خداؤں کا حشر ہے، معبودان باطلہ تباہ و برباد ہیں، تو بیک زبان چیخ اٹھے، پکار اٹھے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ارے ہمارے خداؤں کا یہ حشر نشر کس نے کیا، انہیں تباہ و برباد کس نے کیا، وہ بڑا ظالم آدمی ہے، اس نے ہمیں دل شکستہ کر دیا، ہمارے خداؤں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ذی الحج کا مہینہ اب سبق دے گا توحید والوں کو، ایمان والوں کو، توکل والوں کو کہ آؤ ابراہیم کے راستے پر چلو۔ یہ آج کے جو جھوٹے خدا ہیں، یہود ہیں، عیسائی ہیں، امریکہ اور یورپ ہے، کہا یہ ایک کلمہ حق کی مار ہے، تم ابراہیم کے نقش قدم پر چلو گے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اب چوتھا امتحان، جب نمرود کو اور اس کی قوم کو خبر ہوئی کہ ہمارے بتوں کا تو حشر ہو گیا، انہوں نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، چیخا جلایا اور پھر منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا، اور 7 دن یا 40 دن ابراہیم علیہ السلام اس نار نمرود میں مہمان رہے، حق کو نہیں چھوڑا، سچ کو نہیں چھوڑا، اپنے دین ایمان ضمیر کی بولی نہیں لگائی۔ نمرود نے کہا، قوم نے کہا جان سے جاؤ گے، اولاد سے جاؤ گے، تو ابراہیم نے کہا سب کچھ قربان کرنے لگا ہوں، اپنی پوری زندگی رب رحمان کی توحید پر گزارنے کا اعلان کرنے لگا۔ اب دیکھیے موحد اعظم ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، نار نمرود میں پہنچ گئے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے فرشتے آئے، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، فرشتے مدد کو آئے۔ ابراہیم آپ کی مدد کو آئے ہیں، کہا مجھے بتاؤ کہ بغیر اجازت کے آئے ہو یا کسی سے پوچھ کے اجازت لے کے آئے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم رب رحمان سے اجازت لے کے آئے ہیں، بغیر اجازت کے کوئی
आ नहीं सकता, अपना पर हिला नहीं सकता, कदम बढ़ा नहीं सकता। तब इब्राहीम ने कहा मुझे बताओ कि मेरा रब मेरी इस कैफियत को, मेरी इस हालत को देख रहा है या नहीं, कितना मजबूर हूँ, कितना माजूर हूँ, कितना मजलूम हूँ। उसी का नाम लेवा था, उसी के गीत गाता था, उसी का दुश्मन था, उसकी ज़ात का दुश्मन, नाम का दुश्मन, सिफात का दुश्मन, वक्त का निमरूद है। उसने मुझ पर ये जुल्म किया, आग में डाला, तो बता मेरा मुहिब, मेरा महबूब, मेरा रब मेरी इस कैफियत को देख रहा है या नहीं। तो फरिश्तों ने कहा कि वो तो रब्बुल आलमीन है, अलीम है, खबीर है, समी है, बसीर है, वो तो सब कुछ देखता है। उसका यार हो, उसका खलील हो, उसका दोस्त हो, इब्राहीम हो, उसका मंजर उस रब के सामने न हो, ये नहीं हो सकता। ये ईमान है, ये तवक्कल है। इसका सबक इब्राहीम ने दिया, इसका सबक ज़िलहज के महीने ने दिया। आज किसी का ज़मीर बेदार हो सकता है तो सुनो, तो इब्राहीम जज्बात में आए, जोश में आए, वजद में आए, गैरत ईमानी जाग पड़ी कि ताल्लुक़ मेरा रब से है और मदद को जिब्राइल आया है। हम तो अमेरिका यूरोप को बुला रहे हैं, उधर देखो वो जिब्राइल को बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो इब्राहीम जज्बात में आए, जोश में आए, कहा फरिश्ते हट जाओ, पीछे हो जाओ, परे हो जाओ। जिब्राइल हो अपनी जगह, मीकाईल हो, इज़राइल हो, इसराफील हो अपनी जगह, लेकिन मेरा ताल्लुक़ तो मेरे जलील से है, रब्बे रहमान से है। तो कहा फरिश्ते पीछे हट जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, तामुन की ज़रूरत नहीं। आज बस खलील जाने और उसका रब्बे जलील जाने। सब कह दो सुबहान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से कह दो सुबहान अल्लाह, दर्द दिल से कह दो सुबहान अल्लाह। मुसलमान हुक्मरानों तक 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान और आवाम भी समझें, सब कह दो सुबहान अल्लाह। बचाने वाला भी अल्लाह है, मारने वाला भी अल्लाह है, इज़्ज़त व ज़िल्लत का मालिक भी अल्लाह है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, जिसे रब संभाले उसे कौन धक्का दे, और जिसे रब धक्का दे फिर उसे कौन संभाले। तो इब्राहीम ने कहा आज मदद करनी है तो उसी रब्बे रहमान को मैदान में उतरना पड़ेगा। अगर यारी और दोस्ती डायरेक्ट है, बग़ैर किसी वास्ते के है, तो आज मदद के लिए ख़ुद रब को मैदान पे आना पड़ेगा। मुझे गैरुल्लाह की मदद मंजूर नहीं है, मकबूल नहीं। और तब रब्बे रहमान ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, है आग देख तेरी फितरत जलाने की है, जलाकर राख कर देने की है, लेकिन देख आज मेरा मेहमान, आज मेरा यार तेरा मेहमान बना है, आज तू इस पे गुले गुलजार बन जा। फिर वो आग भी इब्राहीम खलीलुल्लाह पे गुले गुलजार बन। अब 5वां इम्तिहान है। अब मुल्क को छोड़ना है, वतन को छोड़ना है, कौम को छोड़ना है। जिस मिट्टी में दोस्तियाँ थी, जिस मिट्टी में पैदाइश थी, आज बड़े नारे लगते हैं मुल्क का, वतन का। जी हम मुल्क के खैर खा हैं, वतन के, मिट्टी के। रब ने कहा मिट्टी भी बाद में, मुल्क भी बाद में, वतन भी बाद में, कौम भी बाद में, सबसे पहले रब से वफादार बनो। सबसे पहले तौहीद के गीत गाओ। मदरसे वाले भी, मस्जिदों वाले भी, सदर भी, वज़ीर आज़म भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी, फ़ौज भी, पुलिस भी, अदलिया भी, रियासत और रियासत का हर इदारा पहले रब की तौहीद का गीत गाए, फिर बाद में मुल्क वतन कौम की बात चलाए। तो कहा छोड़ो मुल्क वतन को, यहाँ ईमान महफूज नहीं, यहाँ तौहीद की इजाज़त नहीं, यहाँ अल्लाह के गीत गाने की इजाज़त नहीं, तो इस धरती की भी ज़रूरत नहीं, छोड़ दो इस वतन को, मिट्टी को। आज दुनिया मुल्क को पीठ दिखाती है, छोड़ जाती है कमाने को। कोई अमेरिका में, कोई सऊदीया में, कोई मशरिक़ वुस्ता में माल कमा रहे हैं,
رب کہتا ہے دھرتی سے وفا کرو، اسے چھوڑنا ہو تو صرف دین کے لیے، رب کے لیے چھوڑو، مال و دولت کے لیے نہیں چھوڑو۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، قرآن کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ تو ابراہیم علیہ السلام دو آدمی تھے، ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، دوسرا ان کی چچا زاد بہن تھی اور بیوی تھی حضرت سارہ، اور یہ دو بندے ایمان لائے تھے حضرت ابراہیم پر، ان کو ساتھ لیا، ملک عراق کو، ارض بابل، ارض نینوا، اپنا وطن اسے چھوڑا اور ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ اب چھٹا امتحان ہے، حضرت ابراہیم بوڑھے ہو گئے، حضرت ہاجرہ بوڑھی ہو گئی اور دامن اولاد سے خالی ہے۔ ایک دفعہ ابراہیم وجد میں آئے، موج میں آئے، ہاتھ اٹھایا، دامن پھیلایا، رب رحمان سے مانگا رب حب لی من الصالحین، ربا بیٹا عطا کرو، لیکن شرط ہے نیک ہو، صالح ہو، فاسق فاجر نہ ہو، بد کردار نہ ہو، نافرمان نہ ہو۔ اور غیب سے صدا آ گئی فبشرناہ بغلام حلیم، تمہیں بیٹا دے رہے ہیں، صالح تو ہوگا ہی، نیک تو ہوگا ہی، فبشرناہ بغلام حلیم، علم والا بیٹا۔ اور پھر ساتھ میں کہا کہ امتحان کا پرچہ ہے، جاؤ اس بچے کو بھی، بیوی کو بھی وادی غیر ذی زرع، جنگل بیابان میں چھوڑاؤ۔ آج کا مکہ، آج کا بیت اللہ کل کا ویرانہ تھا، کھنڈر تھا، بے آباد جگہ تھی، وہاں انسان تو انسان، درندے بھی ڈرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، ایک تھیلی میں کچھ کھجوریں تھیں، ایک مشکیزے میں پانی تھا، بیوی بچے کو وادی غیر ذی زرع، جنگل بیابان میں چھوڑا، واپس پلٹنے لگے، ہاجرہ نے دامن پکڑ لیا اور زبان حال سے کہنے لگی ابراہیم کہاں جا رہے ہو، اس ویرانے میں، کھنڈر میں، بے آباد جگہ میں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ ابراہیم تم اتنے سنگ دل تو نہ تھے، تم اتنے بے وفا تو نہ تھے، دنیا ہمارے پیار اور محبت کی قسمیں اٹھاتی تھی، آج دنیا کیا کہے گی؟ بیوی بچے کو چھوڑ دیا۔ تب ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بول نہ سکے، انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی، اشارہ کر دیا، ہاجرہ اپنی مرضی سے نہیں، اپنے رب رحمان کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا۔ وہ بھی تو اللہ والی تھی، ایک اللہ والے کے گھر والی تھی، تو اس اللہ والی نے کہا کہ ابراہیم جاؤ، اگر رب کا حکم ہے پھر کوئی فکر نہیں، جو رب رحمان نار نمرود میں تیرے جسم و جان کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ اس جنگل بیابان میں میری اور میرے بچے کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ ابراہیم چل پڑے، دور جا کے واپس پلٹ کے دیکھا تو دور تک ویرانہ تھا، تاریکی تھی، اندھیرا تھا، ہاجرہ اور اسماعیل کی پیاری منمونی صورت نظر نہ آئی۔ ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کلیجہ پھٹنے لگا۔ تب ابراہیم نے درد و سوز میں ڈوبی وہ دعا کی کہ زمین و آسمان بھی ہل گئے، عرش اور فرش بھی کانپ کے رہ گئے۔ ابراہیم نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ کہا ربا تیرے آرڈر پہ، تیرے حکم پہ، جان سے پیاری بیوی کو، جان سے پیارے بچے کو اس وادی غیر ذی زرع، جنگل بیابان، کھنڈر میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ربا آرزو اتنی ہے، خواہش اتنی ہے، ان کے دل یوں پھیر کہ یہ عبادت کریں، نماز پڑھیں، تیرے سامنے اپنی پیشانییں جھکا دیں۔ اور ربا دو ہی آرزو ہیں اور خواہشیں ہیں، دنیا بھر کے دل بھی ان کی طرف اور دنیا بھر کا رزق اور پھل بھی ان کی طرف متوجہ کر دیں۔ ہزاروں سال گزرے ہیں، دنیا بھر کے دل بھی مکہ کی طرف، دنیا بھر کا رزق اور پھل بھی مکہ کی طرف۔ مٹانے والے مٹتے رہے، مٹتے جائیں گے، یہ ذی الحج ہر سال آئے گا، سبق دے جائے گا۔ اب ساتواں امتحان ہے، ابراہیم کا بیٹا اسماعیل جوان ہو گیا، 14 سال کی عمر ہو گئی،
कुरान कहता है फलम्मा बलग माअहु साई क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी यज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। रब कहते हैं जब इस्माइल जवान हुआ, 14 साल की उम्र हो गई, बाप की आंखों का नूर बन गया, दिल का सुरूर बन गया, बाप के कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। तब रब्बे रहमान ने कहा इब्राहिम मोहब्बत का दावा है, दोस्ती का दावा है, तो फिर ये बेटा भी हमारे हवाले कर। इब्राहिम ने कहा लब्बैक। इब्राहिम ने ख्वाब देखा, नबी का ख्वाब वही इलाही अम्र इलाही होता है। बेटे को बताया तो इस्माइल तड़प गए, कहा अब्बा मैं हाजिर हूँ, इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। जो रब ने कहा तुम अमल करो, दुनिया क़यामत तक इस बाप और बेटे की कुर्बानी के किस्से कहानी बयान करती जाए। अब इब्राहिम ने कहा हाजरा को कि ज़रा बेटे को नहला दो, कपड़े पहना दो, गुस्ल हो, खुशबू हो। हाजरा ने कहा कोई शादी है? तो इब्राहिम ने कहा जो शादी खुशी आज है वो पहले कभी न थी। रब ने जान तो मांगी थी, आज जान से भी प्यारी औलाद को मांगा है, तो आज सबसे ज़्यादा खुशी। ये ईमान है, ये तवक्कल। रियासत मदीना के दावेदारों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद और ईमान के सबक पढ़ने चाहिए। अगर सच्चे होंगे ईमान जागेगा, और अगर झूठा मुनाफिक है तो शायद रब्बे रहमान उसे तौफीक दे या कौम को छुटकारा मिले। तो देखो इब्राहीम ने अब बेटा इस्माइल साथ ले लिया, छुरी हाथ में ले ली। अब इब्राहीम चले तो शैतान ने 3 जगहों पर मीना की वादी में वसवसा डाला कि भाई कभी ऐसा होता है कि बाप अपने बेटे को ज़िबा करे। तो उन तीनों जगहों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे साथ कंकरियाँ मारी। जहाँ आज 3 शैतान हैं और उन्हें कंकरियाँ मारी जाती हैं, तो ये इब्राहीम से बात चली। कुरान कहते हैं फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। अब इब्राहीम ने इस्माइल के हाथ पांव बांधे और किबला रुख, पहलू के बल, करवट के बल लिटाया और छुरी चलाने लगा। अब छुरी है कि चलती नहीं, गर्दन है कि कटती नहीं, खून है कि बहता नहीं, कुर्बानी है कि तकमील नहीं हो रही, इम्तिहान है कि पूरा नहीं हो रहा। अब बाप भी परेशान है, बेटा भी परेशान है, क्योंकि इम्तिहान रब का है, कहीं इम्तिहान में नाकामी ना हो जाए। इब्राहीम जज्ब में आ गए, वजद में आ गए, गुस्से में आ गए, जज्बात और जोश में आ गए। छुरी को मुखातब किया, अरे छुरी तू चलती क्यों नहीं, हमें इम्तिहान में सुरखरू करती क्यों नहीं? अल्लाह ने उस छुरी को ज़ुबान अता कर। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और मीना की वादियों में हज़ारों साल पहले वो छुरी बोली थी, इब्राहीम और इस्माइल ने सुना था। उसने कहा अमरनी खलीली नहानी जलीली। खलील कहता है चल और जलील कहता है न चल, बता मैं किसकी मानूँ? ज़ाहिर है चलनी तो जलील की है। रब फरमाते इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन। ये इतना बड़ा इम्तिहान था, कायनात में किसी ने किसी से ऐसा इम्तिहान न लिया होगा जो जलील ने अपने इब्राहीम खलील से इम्तिहान। मुम्तहन खुद रब्बे रहमान। और रब फरमाते हैं वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन नज़ीम। जब ईमान यहाँ तक पहुँचा दे कि मैं अपनी गर्दन भी ईमान के लिए काट सकूँ, औलाद की गर्दन पे भी छुरी रख सकूँ, तो फिर दुम्बे जन्नत से उतरते हैं, फिर जानवर जन्नत से आते हैं, फिर जान भी बचती है, ईमान भी बचता है, फिर जन्नत का दाखिला और टिकट भी मिलता है। अब देखिए जब इब्राहीम ने छुरी रखी तो फरिश्ते मौजूद थे। फरिश्ते तड़प उठे, पुकार उठे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजीब समा है, अजीब मंजर है, बाप बेटे को ज़िबा करने लगा है। इस्माइल इब्राहीम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फरिश्ते हैरान न हुओ, खलील तो अपने जलील की फर्माबरदारी कर रहा है। तब इस्माइल बोल उठे अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब बातों में खो गए हो, छुरी चलाओ, गर्दन काटो, इम्तिहान में सुरखरू हो जाए।
اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اس میں بھی ابراہیم سرخرو ہو گئے۔ اب آخری امتحان، 8واں امتحان، رب نے کہا باپ مستری بنے، بیٹا مزدور بنے، میرے گھر بیت اللہ کو تعمیر کرو۔ حاضر لبیک۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ربا تیرے گھر کو بنایا، مفت میں بنایا، مستری مزدوری کچھ بھی نہیں ہے، بس تو راضی ہو جا، تقبل منا، اس عبادت کو قبول کر لے۔ اب ابراہیم اور اسماعیل نے گھر تعمیر کر دیا۔ اب آخری بات، اب ابراہیم مطاف میں کھڑے ہوئے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا ربا 8 امتحان پورے ہو گئے، کوئی اور امتحان ہو، پیغام ہو، پروگرام ہو، تیرا ابراہیم حاضر۔ رب نے کہا ابراہیم تو سارے امتحانوں میں سرخرو کامیاب کامران ہوا، آج تجھے لقب دیتا ہوں خلیل اللہ کا، اعلان کرتا ہوں دنیا میں، دنیا والوں تمہارے بھی یار اور دوست ہوتے ہیں، میرا بھی ایک یار اور دوست ہے، نام اس کا ابراہیم ہے، لقب اس کا خلیل ہے۔ دعا رب رحمان سے یہی ہے پروردگار عالم ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان 8 امتحانات کو سمجھنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔